الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے رکوع میں بھی ہوا، پہلے اجمال تھا، یعنی خلاصہ اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے پوری تفصیل ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں پر. اس فضیلت سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ امتی محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے. قرآن یا کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت حاصل تھی، تو اس کے دو مطلب ہے. یا تو اس سے جزوی فضیلت مراد ہے. جزوی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اس قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے جو عام لوگوں پر نہیں کیے اللہ نے. جیسے سب سے زیادہ انبیاء ان میں بھیجے گئے، سب سے زیادہ کتابیں ان میں آئی، من و سلوہ، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں نا جو قرآن ذکر کرے گا کہ کئی نعمتیں ایسی تھی جو کسی اور پر نہیں کی گئی، ان کے ساتھ مخصوص تھی. تو ایک مخصوص وہ مراد ہے، مخصوص جو ہے وہ جزوی فضیلت مراد ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں پر. تو یا تو جزوی فضیلت مراد ہے، مخصوص قسم کی نعمتیں ان پر ہوئی تھی، یا پھر اگر کلی مکمل فضیلت مراد ہے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی. اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اپنے وقت میں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تمہیں جہان والوں پر. وَاتَّقُوا ڈرو، یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی اس نفس سے سفارش، اس نفس کی طرف سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے جرمانہ. ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اصل میں خطاب ہے مدینہ منورہ کے یہود کو یا موجودہ دور کے یہود کو، اور ان کے بڑوں کا تذکرہ کیا گیا.
ان کی نعمتیں بتائی گئی، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ عذاب سے بچو۔ عام طور پر انسان جب گرفتار ہوتا ہے تو دنیا کے نظام میں اس کے چھڑانے کے 4 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ضمانت، اس کی ضمانت کروائی جاتی ہے۔ نمبر 2 سفارش کرائی جاتی ہے کہیں سے کہ بھائی یہ ہمارا خاص آدمی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ نمبر 3 جرمانہ لیا جاتا ہے، اور نمبر 4 ایک طریقہ، مطلب نہیں اس کے بعینی ہی، مطلب کبھی ایک طریقہ ہوتا ہے ان میں سے، کبھی دوسرا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ان 4 میں سے اختیار کیا جاتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی جماعت اتنی مضبوط ہے، پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ مظاہرے شروع ہو گئے، ہنگامے شروع ہو گئے، مار توڑ اور یہ چیزیں شروع ہو گئی، چھڑا دیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو عام طور پر انسان کو چھڑانے کے لیے دنیا میں یہ 4 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے ہاں جب پکڑے جاؤ گے، گرفتار ہوگے، کوئی طریقہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، نہ وہاں سفارش چلے گی، نہ وہاں جرمانہ چلے گا، نہ وہاں ضمانت ہوگی، اور نہ وہاں پر کوئی طاقت ہوگی جو اللہ کے مقابلے میں کوئی استعمال کر سکے۔ اس لیے بچو، واتقوا، بچو۔ سفارش ہے نا، دیکھیں، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، عدل سے مراد جرمانہ ہے اصل میں، بدلہ معاوضہ ہو گیا، معاوضہ کہہ لیں اس کو، بس وہی جرمانہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، معاوضہ لیا جاتا ہے، وہی ایک ہی چیز ہو گئی۔ اس کو آپ بدلہ کہہ لیں، اس کو آپ معاوضہ کہہ لیں، جرمانہ، لیکن جرمانہ کا لفظ جرمانہ ہوتا ہے نا ایسے آدمی کے لیے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جاتا ہے ان سے جرمانہ، لیا جائے گا ان سے جرمانہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ آگے تفصیل شروع ہو گئی، تفصیل۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، دیکھیں ایک انعام تمہارے بڑوں پر ہم نے یہ کیا کہ فرعون کی طرف سے تمہیں بڑی سخت سزائیں ملتی تھی، اور ان سخت سزاؤں میں سے ایک سزا کا ذکر کیے کہ تمہارے نارینہ اولاد کو وہ زندہ نہیں چھوڑتے تھے، تمہارے بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ ہوا کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ بات مشہور چلی آ رہی تھی کہ ایک زمانے میں ملک مصر میں ایک بادشاہ ہوگا، اور پھر بنی اسرائیل جو ان کے غلام تھے، چونکہ جو فرعون کی قوم ہے ان کو کہتے ہیں قبطی، یہاں سے فرعون کا ذکر چل رہا بڑا، مصر والوں کا۔ بنی اسرائیل کا اصل مرکز مصر نہیں تھا، بلکہ اصل مرکز ان کا تھا کنعان، بیت المقدس، شام وغیرہ یہ علاقے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آ کے وہاں آباد ہوئے تھے، پھر حالات جیسے بدلتے رہتے ہیں نا، ایسے حالات بدلے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، بادشاہ بنتے 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 پھر بنی اسرائیل وہاں آباد ہو گئے، سلسلہ چلا، اس کے بعد پھر انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیے۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کے القاب ہوتے تھے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ اس زمانے کا جو مشہور فرعون ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس کے دنیا میں تذکرے ہوتے ہیں، اس سے مراد اس کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن ریان۔ یہ جو فرعون غرق ہوا تھا نا، اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، یہ تھا۔ اب جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا قبطی قوم میں سے، اس کو کہتے تھے فرعون، جیسے روم کے بادشاہوں کو کہتے تھے قیصر کہتے تھے، اور اسی طریقے سے فارس کے بادشاہوں کو کہتے تھے
کسرا، شام کے بادشاہوں کو کہتے تھے قیل، یمن کے بادشاہوں کو کہتے تھے تبع. یہ مخصوص قسم کے ان کے القاب استعمال ہوئے. تو اسی طریقے سے فرعون کا جو مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے فرعون. یہ قبطی قوم تھی، قبطی قوم. تو اللہ نے ان کو مسلط کر دیا ان پر. اسے کسی طریقے سے پتہ لگا، دو وجہ مفسرین نے لکھی. یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ بات مشہور چلی آ رہی تھی، یا پھر ایسا ہوا کہ کسی نجومی نے اس کو بتایا کہ تمہارے ہاں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تمہارے ملک بادشاہت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اس نے بڑا منظم طریقے سے جاسوسی کا نظام پھیلایا اور پورے بنی اسرائیل میں جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا تھا اسے فوراً رپورٹ ملتی تھی، وہ قتل کرتا تھا. اور تقریباً 4,000 سے لے کر کے 70,000 تک کے اقوال ملتے ہیں کہ اس نے بچے مارے. 70,000 بچے، ظاہر بات ہے بہت بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، معمولی تو لاکھوں کی تعداد میں تھے. 70. اور یہ سلسلہ مطلب یہ نہیں کہ چند دنوں میں ہوا، یہ تو ایک مستقل، جیسے کہ مثال کے طور پر آج کل دنیا میں ایک سلسلہ چلتا ہے ایک تحریک چلانے کے لیے، تو بڑا سلسلہ، کئی سال لگے اس پر. اتنے سالوں میں اس نے اتنے بچے قتل کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہاں اشارہ ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے، سورہ قصص میں تفصیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو حالات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. فرعون سے مقابلہ، بڑے سخت قسم کے حالات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے زیادہ تر ذکر ان کا کیا انبیاء میں، یعنی سب سے مشکل حالات ان کے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. ابتدا میں اللہ نے ان کے والدہ کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہے، لیکن جب خوف فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب خوف محسوس کرو کہ جاسوس آ گئے، پتہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ عام طور پر غلامی کے دور میں ہے نا، زیادہ تر کارندے ان کو یہاں سے مل جاتے. پھر قبطی قوم سے زیادہ وفادار یہ غلام آدمی ہوتا ہے نا، یہ پھر زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوتا ہے، وہ زیادہ رپورٹ دیتا ہے. قبطی اتنی سخت رپورٹیں نہیں دیتے تھے جتنے یہ دیتے تھے. جیسے ہمارے مسلمان حکمرانوں میں یہ زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے رپورٹیں دینی شروع کر دی. اب ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رپورٹ بھی مل گئی کہ بھائی فلاں گھر میں بچہ پیدا ہو گیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اذ اوحیت الی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. وحی سے مراد یہ نہیں ہے اس لیے کہ نبیت نہیں تھی، ان کے دل میں ڈالا. وحی لغوی مراد ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بٹھا دی کہ دودھ پلاتی رہو، جیسے خوف محسوس کرو صندوق میں بند کر کے ڈال دو. چنانچہ انہوں نے صندوق میں بند کر کے اس کو ڈال دیا. اور ان کی بہن سے کہا، ماں کی محبت تو بڑی عجیب ہوتی ہے نا، کہ یہ بچہ ہے صندوق میں بند ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کہنے لگے دیکھتی رہو تم. وہ پیچھے پیچھے بڑے طریقے سے چل رہی تھی تاکہ کسی کو احساس بھی نہ ہو. اب یہ جب سمندر میں ڈالا اس کو، تو یہ سمندر سے جاتے 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 اللہ کی قدرت کو دیکھیں. اب اللہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت کو. اب یہ صندوق جا رہا ہے تو وہاں سمندر سے، دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف نکلا ہے، تو یہ سیدھا جا کر کے اس نہر میں داخل ہو گیا. اب وہاں چلا گیا کسی طریقے سے، کیا ہوا کیا نہیں پوری تفصیل تو قرآن نے ذکر نہیں کی، جو قرآن نے صراحت کے ساتھ اشارے دیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے دربار میں.
اب انہوں نے اٹھا لیا. ان کی ایک بیوی تھی حضرت آسیہ، بڑی نیک خاتون تھی، ان کے اوپر بڑے مظالم کیے انہوں نے بعد میں. ان کو رکھا، ان کو پالا. فرعون کی اولاد نہیں تھی، ان کو رکھا، ان کو پالا، سب کچھ کیا. کہتے ایک دور ایسا بھی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے نا، حملہ کر کے اس کی داڑھی پہ حملہ کر دیا اور اس کے جو ہے بال وغیرہ نوچ دیے سارے. اس نے کہا مجھے یہی بچہ لگتا ہے، وہ یہی والا بچہ ہے. اس کی بیوی نے کہا نہیں، بچہ ہے یہ تو بچہ تو سب کچھ کرتا ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. آپ ایک طرف جو ہے کوئی میٹھی چیز رکھ کے، کوئی بچوں والی اور کوئی انگارہ وغیرہ رکھ دے، پتہ لگ جائے گا. کہتے ہیں واللہ عالم، یہ اب مجھے نہیں معلوم حدیث میں ہے یا کیا ہے، لیکن مطلب مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، بچہ ہے نا، ہاتھ وہ میٹھی چیز کی طرف جانے لگا. جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، دوسری طرف چلا گیا. یہ لکھا ہے، اس کی تحقیق اس لیے باتیں ویسے کرنی نہیں چاہیے. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ تفسیروں میں یہ بات ملے گی، تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو لے کے اپنی زبان پہ رکھے. اس لیے ان کی زبان میں توتلاہٹ تھی. جب ان کو نبوت ملی نا تو انہوں نے کہا کہ میری زبان تو کام نہیں کرتی، اب میری جگہ میرے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیں. تو بہرحال وہاں پہنچ گئے. کہتے اس دن 2 بچے پیدا ہوئے، اسی ایک دن دونوں کا نام موسیٰ رکھا گیا. یہ حضرت موسیٰ ابن عمران ہے، ان کے والد کا نام تھا عمران. ایک اور بچہ پیدا ہوا موسیٰ بن ظفر. جب پیدا ہوا تو ان کی ماں نے خوف کی وجہ سے لے جا کے غار میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، وہ اس کی تربیت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، مطلب ان کو بڑا کیا، پالا. جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ بنے سامری، جس نے بنی اسرائیل کو بت پرستی میں لگایا، بچڑا بنایا تھا جس نے. اس لیے عربی کے ایک شاعر کہتے ہیں فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. جس موسیٰ کی تربیت حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی وہ تو سامری بن گئے، اور جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی تھی وہ اللہ کے نبی بن گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. تو ایسا ہوا کہ اسے یہ پتہ لگا کہ بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. اس نے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنی اسرائیل کو چھڑا دیا غلامی سے. فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہوا. اس نعمت کی طرف، انعام کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، چکاتے تھے تمہیں برا عذاب. وہ برا عذاب کیا تھا؟ تفسیر القرآن بالقرآن متصلا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. زندہ رکھتے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں بلا ان آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. ایک انعام، فرعون سے نجات، بہت بڑا انعام ہے نا. اسی پر تو یہ لوگ وہ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. کہنے لگے بھائی کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے رکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، ہاں حضرت موسیٰ فرعون کے مظالم سے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے ان کے مقابلے میں، لیکن ان کی مخالفت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملاؤ. یہ اسی مناسبت سے. دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ.
موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، 30 سال تک فرعون کے گھر میں رہے، فرعون نے ان کو پالا بڑا کیا، 30 سال کی عمر میں قبطی قتل ہو گئے ان کے ہاتھ سے، اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے مدین میں 10 سال کا عرضہ گزارا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے پارہ 20 میں، وہاں بڑا لمبا عرصہ گزارا، وہاں شادی ہوئی اور وہاں سے واپس آئے، راستے میں نبوت ملی، فرعون کی طرف بھیجے گئے، کافی عرصہ مصر میں گزارا نبوت کے ساتھ، اور بالآخر بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے۔ سورہ شعراء میں اس کی تفصیل ہے، ایک ایک جز کی تفصیل کسی ایک جگہ ہے، لے کے نکلے، فرعون فوج لے کے ان کے پیچھے نکلے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پھاڑا، فرق کے معنی ہے الگ کرنا، جب ہم نے سمندر کو، اس کا ترجمہ کرتے جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، یعنی روک دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ایک ایک غرق ہو رہے، ایک ایک غرق ہو رہے سب، یہ بھی ایک انعام ہے فرعون کی غرقابی۔ نمبر 3، تیسرا انعام، جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، فرعون کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، انہوں نے آ کے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مطالبہ رکھا، کہنے لگے اے موسیٰ، اب تک تو ہماری حیثیت غلام قوم کی تھی، ہم غلام تھے، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی، نہ کچھ کر سکتے تھے، اب ہم ہو گئے آزاد، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کتاب دے، ضابطۂ حیات، دستور، جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ ان کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، پہلے 30 دن پھر 40 دن کے لیے، کتاب ملی تورات تختیوں کی شکل میں، کتاب لے کے ان کے پاس آ گئے کہ بھائی تم نے کتاب کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے کتاب دے دی، یہ لے لو۔ اس کو پڑھا، دیکھا، کہنے لگے اے موسیٰ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے اس پر عمل کرنا، اتنے مشکل احکامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے، آپ لوگوں کا کبھی واسطہ نہیں پڑا ان چیزوں سے، تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے عادت پڑ جائے گی، آسان ہو جائے گا، آپ لوگ آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کر دو اس پر۔ کہنے لگے نہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا عمل، یہ تو ان کے دیکھیں یہ وَإِذْ وَعَدْنَا کیا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ اب ان کی ناشکری، موسیٰ علیہ السلام ان کے مطالبے پر کتاب لینے کے لیے کہاں چلے گئے؟ کوہ طور، انہوں نے پیچھے بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ کی طرف سے انعام اور ان کی طرف سے ناشکری۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچڑے کو، کیا بنایا؟ الہا معبود، وہ یہاں ذکر نہیں ہے نا، اس کو کہتے ہیں مفعول محذوف ہے، الہا معبود۔ من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوہ طور پہ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کیا، معاف کر دیا، جو ہونا تھا ہو گیا، ختم۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آ گئے،
انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تورات. والفرقان، اور فرقان. کیا مراد ہے اس سے دیکھیں غور سے. کتاب سے مراد تورات. واو عطفی تفسیری ہے، یہ عربی گرامر کا اصول ہے. فرقان سے مراد بھی تورات ہے. ہم نے کتاب دی تھی اور ہم نے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز دی. اسی کتاب کو اللہ نے فرقان سے بھی تعبیر کیا. تو اس سے مراد ہے، اس سے بھی مراد تورات ہے، ایک تفسیر. یا پھر دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرقان سے مراد ہے ان کا عصا والا معجزہ. فرقان کا اصل معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حلال حرام جائز ناجائز میں فرق کرنے والا. تو یہ تورات کی بھی صفت ہو سکتی ہے اور عصا بھی. والفرقان، اور فرقان. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اس کتاب کے ذریعے سے. اب دیکھیں اگلا واقعہ. دو تفسیریں ہیں. یا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے مطالبے پر کوہ طور پہ کتاب لینے کے لیے گئے تھے. انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کی. موسیٰ علیہ السلام جب آئے بڑے سخت غصے میں تھے کہ بھائی تم نے کیا حرکت کی. اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی کہ جو لوگ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے تھے، سب نہیں ہوئے تھے، جو ایک حصہ ان متاثر ہو گیا تھا، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو سزا یہ لگی ان پر کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. تمہاری توبہ ایک صورت میں قبول ہو سکتی ہے. یہ ان کو قتل کیا. پھر معذرت کرنے کے لیے 70 آدمیوں کو، جو چیدہ چیدہ لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے کوہ طور پہ، جیسے ہمارے ہاں کعبۃ اللہ ہے نا، ان کے ہاں مقدس مقام کوہ طور تھا، وہاں چلے گئے تاکہ اللہ کے ہاں معذرت کرے. وہاں جا کے اس مقدس مقام پر معذرت کرے. تو وہاں گئے تھے. یا تو اس لیے 70 آدمی گئے تھے، ایک وجہ. یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کے مطالبے پر تورات ان کو ملی، انہوں نے اس کو پڑھا، دیکھا، کہنے لگے اے موسیٰ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے اس پر عمل کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو تمہاری عادت کبھی نہیں بنی، واسطہ نہیں پڑا، تم تھوڑا سا عمل کر لو، عادت پڑ جائے گی، بڑا آسان ہو جائے گا، یہ کر لو. کہنے لگے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہماری. 70 آدمیوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے سرکردہ لوگ تھے کوہ طور پہ گئے. اب یہ 70 آدمی گئے تھے، یہ دونوں تفسیریں، یا تو اس وجہ سے گئے یا اس وجہ سے گئے تھے، دونوں وجہ. بس قرآن نے اجمال کے ساتھ ذکر کیا. اب یہ 70 آدمی کیوں گئے تھے، یہ دونوں وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے. یہ کوہ طور پہ چلے گئے، وہاں اللہ تعالی کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ بھائی یہ میری کتاب ہے اور تم اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے، اور بگڑ گئے وہاں پر. اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی گری اور 70 کے 70 آدمی وہیں ہلاک ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو میں بہت بڑے امتحان میں آ گیا ہوں، یہ تو ہے بڑی ڈھیٹ قوم، اب تو میں قوم میں جا کے جواب کیا دوں گا؟ وہ کہیں گے ہمارے 70 آدمیوں کو لے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مروا دیا. یہ بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر،
باتخاذکم العجلہ، اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، بسبب بنانا تمہارے بچڑے کو معبود۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، بارئ خالق، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کا یہ مطلب نہیں خودکشی کرو، بلکہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، جنہوں نے نہیں کی، وہ ان کو قتل کرے، تمہاری توبہ اس صورت میں قبول ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے ہاں۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رجوع کیا، تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب یہ 70 آدمی پہنچ گئے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کو نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ تعالی کو جہرتن، سامنے، جہرہ کے معنی بالکل صاف، کھلے طور پر، جہرہ کا معنی کھلے طور پر، جب تک اللہ کو نہ دیکھیں آواز سے کام نہیں چلے گا صرف، ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑا تمہیں آسمانی بجلی نے، اوپر سے بجلی گری اور وہیں سب ڈھیر ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے سب منظر، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، سب ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں کھڑا کیا۔ بعث بعد الموت کس کو کہتے ہیں؟ بعث بعد الموت، دوبارہ کھڑا کرنا، بعث کے معنی ہے دوبارہ کھڑا کرنا۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں کھڑا کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اللہ کے اتنا بڑا انعام ہے، ہاں نہیں کرتے تھے، ناشکری تھے، تو یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اور آگے انعامات کی طرف اشارہ۔ یہ جب فرعون غرق ہوا اپنی فوج سمیت، یہ لوگ چلے گئے، تو یہ لوگ آگے نکل کے ایک جگہ چلے گئے، میدان تیہ، یہ ایک مقام ہے فلسطین اور مصر کے درمیان، بہت بڑا صحرا ہے۔ یہ 1967 کی جنگ جب ہوئی تھی اسرائیل اور مصر کی، تو اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا تھا، یعنی فوجی نقطہ نگاہ سے بڑی اہم جگہ ہے۔ پھر تو اکثر جگہ انہوں نے واپس کر دی، لیکن جو فوجی اہمیت کی جگہ ہے وہ اب بھی اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ فلسطین اور مصر کے بالکل درمیان ہے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ لوگ اس کو کہتے ہیں میدان تیہ، وادی تیہ، یتیہون فی الارض، اور آج کل کے جغرافیے میں اس کو کہتے ہیں وادی سینائی، یہ وہاں چلے گئے، اب وہاں پر رہنے لگے۔ ان کو اللہ کی طرف سے حکم یہ ملا کہ اب تمہارا اصل مقام، مرکز علاقہ ہے ارض مقدسہ۔ سورہ مائدہ 6 پارے میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے، یہ مضمون ہے وہاں، تم جاؤ اور ارض مقدسہ کو چھڑاؤ۔ قوم عمالقہ ایک قوم ہے، انہوں نے تمہارے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، تمہارے آبا، تمہارے بڑوں انبیاء کی سرزمین تھی، اس کو جا کے چھڑاؤ۔ یہ لوگ گئے وہاں، ان کو یہ مطالبہ ہوا کہ اب سیدھے تم وہاں چلے جاؤ، اپنے مرکز کو چھڑاؤ۔
انہوں نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. 40 سال ان کو یا لگے, 40 سال ان کے گزرے ہیں میدانی تیہ میں. یہ اشارہ نہیں ہے کہ 2 آیت میں ایک ٹکڑا پڑھ لیے بس تاریخ پوری ہو گئی. صرف 40 سال کا عرصہ کہاں گزرا ہے؟ میدانی تیہ میں. ان کی نسلیں ختم ہوئی, نئی نسل آ گئی, سلسلہ چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال میدانی تیہ میں ہوا. پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا, وہ 3 سال بڑے تھے, اور 3 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. دونوں بھائیوں کا انتقال وہیں پر ہوا, لیکن یہ تیار نہیں ہوئے, بڑے گھبراتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ 70 آدمیوں کو بھیجا یا 12 آدمیوں کو بھیجا. وہاں 12 آدمی یہ قوم عمالقہ کی طرف, بڑی طاقتور قوم تھی, قوم عاد کی اولاد میں سے تھے. یہ وہاں گئے, کوئی فقیر بن کے وہاں جانے لگا, مطلب مختلف شکلوں میں داخل ہوئے شہر میں, منصوبہ بنایا کہ فلاں جگہ پر ہم ایک ہوں گے. اب کوئی فقیر بن کے داخل ہوا, کوئی سیاح بن کے داخل ہوا, کوئی تاجر بن کے داخل ہوا, مختلف شکلوں میں مختلف جگہوں سے داخل ہو گئے. 12 آدمی. اس میں 2 آدمی بڑے چیدہ لوگ تھے, ایک حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یوقنا, یہ بعد میں نبی بنے. یہ ان کے بڑے تھے. یہ اتفاقاً جب چلتے چلتے ایک جگہ پر ایک ہو گئے, وہاں ایک آدمی آیا. قوم عاد تو بڑی طاقتور قوم تھی, یہ ان کی اولاد میں سے, سب کو پکڑا, لے کے بند کر دیا. کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ پکڑ کے ان کو بند کر دیے. تو اور گھبرا گئے کہ بھائی یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے, ان سے لڑنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا کہ تم کم از کم ایسے کرو کہ اگر حالات نامناسب ہو تو قوم کو مت بتانا, ان کے حوصلے ویسے پست ہے اور پست ہو جائیں گے, تو تم ذرا اشاروں میں کہہ دینا کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات پھر نہیں کریں گے, انتظار کریں گے. اب انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے بھی ان کو سمجھا دیا, یوشع بن نون نے, کالب بن یوقنا نے, کہ بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا تم جا کے یہ رپورٹیں وہاں مت دینا. بس جو ہونا تو ہو گیا, اب چھوٹ گئے, رہا ہو گئے, خاموشی کے ساتھ جاؤ. اب یہ انہوں نے آ کر کے پوری قوم میں پھر کے بتایا کہ بھائی کبھی جو ہے نا قوم عمالقہ کا نام مت لینا, وہ تو بڑے خطرناک طاقتور لوگ ہیں اور وہ چیر پاڑ دیں گے, تمہیں ختم کر دیں گے. انہوں نے قوم کے حوصلوں کو اور پست کر دی. ان کو جب کہا گیا چلو, انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائیں, آپ کا رب جا کے لڑے, ہمارے بس کا کام نہیں. ان کے تو بالکل وہ. اب یہ اللہ نے سزا کیا دی, انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ارض مقدسہ اللہ نے فرمایا یہیں پڑے رہو, اب میدانی تیہ میں پڑے رہو. 40 سال کے لیے میدانی تیہ میں اللہ نے بند کر دیا. ان کا کوئی آدمی نکلتا تھا صبح کسی جگہ کی طرف, چلتے 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 پورا دن چلتا تھا, رات کو کہیں تھک گیا نا, تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا, صبح دیکھا پھر میدانی تیہ میں پڑا ہے. اللہ نے فرمایا پڑے رہو یہاں. یہ نسل ختم ہو گئی, اس کے بعد نئی نسل آ گئی. پھر یوشع بن نون کے ساتھ جا کر کے انہوں نے وہاں جہاد کیا. لیکن دیکھیں ایک سزا یافتہ قوم ہے نا, میدانی تیہ میں اللہ نے ان کو کیوں رکھا؟ سزا کے طور پر 40 سال کے لیے کیوں رکھا؟ لیکن وہاں بھی اللہ کے انعامات کا سلسلہ دیکھیں. من کھانے کی ضرورت پڑی, اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا. پانی کی ضرورت پڑی, چشمے اللہ نے جاری کر دیے. یہ اللہ تعالیٰ پھر میں دیکھو, تمہاری نافرمانی دیکھو, ہمارے انعامات کا سلسلہ دیکھو. قوم عاد قوم سمود 2 الگ الگ قومیں ہیں. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے, قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے. لیکن دونوں دنیا کی سب سے طاقتور قومیں گزری. ان سے طاقتور لوگ دنیا میں کوئی نہیں گزرے. 400 سال میں 400 سال میں کہتے ہیں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. ایسے بھی ہے, الگ الگ قومیں, مطلب ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے. کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے سایہ کیا, ظللنا ہم نے سایہ کیا, علیکم تم پر, الغمامہ بادلوں کا. چونکہ میدان پورا صحرا ہے,
تو وہاں اس کی ضرورت پڑی کس چیز کی؟ سائے کی. اللہ نے ایک بادل کی ٹکڑے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب تمہارا کام ان پر سایہ کرنا ہے بس. جب دھوپ آتی تھی وہ سایہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، وہ بادل کا ٹکڑا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا. اور رزق کے طور پر وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. من ترنجبین اور سلوہ بٹیر. من کس کو کہتے ہیں؟ یہ درخت ہوتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں درخت ہوتے ہیں. وہ اس کو بچے کیا کرتے ہیں، بچے جا کے پتھر مختلف جگہوں پر ایک جگہ بچے تقسیم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جگہ میری ہو گئی، یہ آپ کی ہو گئی. اس کو جا کر کے پھر پتھر سے کوٹتے ہیں، مارتے ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے. پھر اس کو ایک دن رہنے دیتے ہیں، ایک دن. دوسرے دن جا کر کے اس میں سے چنگم بناتے ہیں اپنے لیے. چنگم ہے نا، یہ بناتے ہیں، پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں. چنگم اس میں سے نکلتا ہے. اس قسم کی کوئی چیز تھی کہ وہ درخت میں سے بالکل شہد کی طرح سمجھ لیا کوئی. صبح جب جاتے تھے تو بالکل جیسے شبنم ہوتی ہے نا، شبنم صبح کے وقت شبنم ہوتی تھی سارے درختوں پر، ساری زمین پر. کوئی ایسی چیز ہوتی تھی اس کو جمع کرتے تھے، بہت میٹھی چیز ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق بنا دی ہے، اس کو کہتے ہیں من. اور سلوا کے معنی اللہ تعالیٰ نے بٹیر بھیج دیے وہاں. وہ آتے تھے وہاں پر، یہ پکڑ لیتے تھے اپنا سارا، اس سے کام چلاتے تھے. بالکل تیار رزق. ہاں ایسی کوئی چیز ہوتی تھی، اس جیسی چیز ہوتی تھی. مطلب شبنم کی طرح صبح یہ دیکھتے تھے درختوں پہ، یہ چیزیں خود بخود پڑی ہوتی تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے حلال، ایک ہے طیب. حلال اس کو کہتے ہیں جو حرام نہ ہو، اور طیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ پاکیزہ بھی ہو. گھر کا بنا ہوا کھانا، ہوٹل کا بنا ہوا کھانا، فرق تو ہوتا ہے، بنانے میں فرق ہوتا ہے. جتنا صاف ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا ہو اتنا انسان کے اعمال پر اس کا فرق پڑتا ہے. اس لیے انبیاء کو اللہ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو. نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کے ساتھ جوڑا ہے. یہ جو اس قسم کے کھانے انسان کھاتے ہیں، ہوٹلوں کے بہت زیادہ کھاتے ہیں، وہ صاف نہیں رہتے. گھر کا کھانا یا اس قسم کا صاف ستھرا چیز ہو نا، یہ فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے. وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. جو کچھ کیا، جو سزائیں ان کو ملی، جو کچھ ہوا، ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن اپنی جانوں پر زیادتی کرتے تھے. جو کچھ کرتے تھے ان کی سزا ان کو ملتی تھی. اب یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. میدان تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. یہ جو پرانے لوگ تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. نئی نسل بڑی ہو گئی، جوان ہو گئے. حضرت یوشع ابن نون ان کے نبی بنے. اب ان کو حکم ملا کہ اب جاؤ چھوڑو. اب یہ گئے، لیکن وہ ناشکری، نافرمانی بنی اسرائیل کے خمیر میں داخل تھی. مطلب کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرتے تھے وہ. یہ اب یہ وہاں گئے، داخل ہو گئے، ارض مقدسہ کو چھڑایا. کوئی مقابلہ کرنا نہیں پڑا ان کو، بس وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب ان پر ڈال دیا، انہوں نے جگہ خالی کر دی. یہ نہیں کہ لڑے اور کوئی بڑا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن بہرحال ارض مقدسہ میں داخل ہو گئے. اب ان کو دو حکم ملے تھے.
ایک تو اللہ تعالیٰ سے داخل ہوتے وقت اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ سے معافی مانگو کہ دیکھو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، معاف کر دو. ایک دوسری بات یہ ہے جب وہاں ارض مقدسہ میں داخل ہو تو سجدہ شکر بجا لاؤ. ہوتے نا جیسے ایک نعمت ملنے کے بعد، فتح کے بعد آدمی سجدہ شکر بجا لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، لوگ آپ کا نظارہ دیکھ رہے تھے. عاجزی کی وجہ سے آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال نیچے سواری پہ لگے ہوئے تھے، کالے رنگ کا امامہ سر پہ تھا. اور سب سے پہلے ام ہانی کے گھر پہ گئے، چاش کا وقت تھا، 8 رکعت پڑھی آپ نے، 8 رکعت نماز پڑھی. سجدہ شکر دیکھو بطور شکرانے کے. یہ تو ان کو یہ حکم ملا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں داخل ہونے کے بجائے، سجدہ شکر کے بجائے یہ مستیوں میں آ گئے. وہ ہوتے ہیں نا وہ جب کیا کہتے ہیں اس کو، ہلکا مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے وہ فتح وغیرہ اور یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب انہوں نے ہضم کر لیا. اب انہوں نے یہ جب فتح وغیرہ دیکھ لی اور یہ بڑا ہم تو غالب ہو گئے، اب وہ ان سے ہضم نہیں ہوا. چھوٹے آدمی کو جب وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، عہدہ مل جائے تو برداشت تو نہیں ہوتا نا. تو وہ یہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے. اب انہوں نے ناشکری کے نئے نئے طریقے شروع کر دیے. یہ بھی عہدہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا حرکتیں شروع کر دی، یہ اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہلا استانی چوتڑوں کے بل چلنے لگے نیچے. یعنی عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی. جو اللہ کا حکم تھا اس کو نظر انداز کر دیا. اور ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگو، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گندم چاہیے. یعنی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے لوگ. یہ اس کا ذکر ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں. القریۃ سے کیا مراد ہے؟ 2 تفسیریں. نمبر 1، یہ اس سے مراد ہے جبل صہیون، جس پر بیت المقدس شہر آباد ہے نا آج کل. یہ ایک جبل صہیون ایک پہاڑ ہے. صہیونی طاقت ان کو کہتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس پہاڑ پر ہوئی. یہ بہت مقدس جگہ ہے ان کی، آج کل یہود کے قبضے میں. تو جبل صہیون، تو یہ جگہ مراد ہے ارض مقدسہ. یا پھر اس سے مراد ہے اریحہ نامی بستی جو آج کل بیت المقدس میں داخل ہے، فلسطین میں. بالفاظ دیگر آج کل کے جغرافیے میں ہم کہہ لیں بیت المقدس یہ شہر ہے. ان کا مرکز یہ ساری جگہ تھی نا، یہ تو بیت المقدس میں. هذه القرية، اس بستی میں. فکلوا، پس کھاؤ. منہا، اس بستی میں سے، یعنی وہاں کی نعمتوں میں سے. حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو. رغدن، جی بھر کر، خوب کھاؤ اللہ کی نعمتوں کو. وادخلوا الباب سجدا، جب شہر کے دروازے میں داخل ہو فاتحانہ طور پر تو سجدہ شکر بجا لاؤ. وادخلوا الباب، داخل ہو دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. سجدن ساجد ان کی جمع ہے، ساجد، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے. وقولوا حطۃ، اور جب اندر داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا تمہارے اوپر، اتنا بڑا احسان کیا، سجدہ شکر بجا لاؤ. وقولوا، کہو، حطۃ، اے مسألتنا حطۃ، ہمارے گناہوں کو گرا دے. حطۃ کے معنی گرانا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ. خطایا، خطیئت ان کی جمع ہے. وسنزید المحسنین، اور بتاکید نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے. محسن
نیکی کرنے والے نیکوکار ہم مزید دیں گے ان کو. اگر نیکی کرو گے تو مزید نعمتوں کا ہم انعام کریں گے تمہارے اوپر. انہوں نے کیا کیا؟ کیا حکم ملا تھا؟ سجدہ شکر بجا لاؤ. وقولوا حطۃ اے مسألتنا حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. یہ باتیں انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدلا ظالموں نے بات کو، غیر الذی قیل لهم، علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ بات کی، مطلب ناشکری کے راستے اختیار کر دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رجزن، عذاب کا ٹکڑا، من السماء، آسمان کی طرف سے، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ناشکری کا راستہ اختیار کیا، فاتحانہ طور پر داخل تو ہو گئے لیکن زیادہ رہے نہیں. عذاب کا ٹکڑا آسمانوں سے پڑا، 70,000 آدمی ان کے طاعون کی بیماری پھیل گئی. ایک روایت یہ ہے، یا عذاب کا ٹکڑا گرا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. 70,000 آدمی ان کے مر گئے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتارا ظالموں پر رجزن، عذاب کا ٹکڑا، من السماء، آسمان کی طرف سے، بما كانوا يفسقون، بسبب جو وہ نافرمانی کرتے تھے. فسق، یہ تو وہی کنعانی ہے نا. یہ اصل میں یہ شام کے لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ ہیں، یہ اصل میں ہے وہی قوم پرانی. فرعون نہیں ہے، فرعون کی قوم تو قبطی ہے، مصر کے لوگ ہیں. یہ کنعان کے لوگ ہیں. جو اصل بنی اسرائیل ہے وہ یہ تھے. پھر بعد میں ان میں 2 حصے، یہ پھر بن گئے یہود. پھر یہود کے بعد ان میں 2 حصے ہو گئے. کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، کچھ یہودی ہے. قوم ایک ہی ہے، وہی بنی اسرائیل ہے. نہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے. انہوں نے سجدہ شکر بجا نہیں لایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وہ تھی نا اس کو انہوں نے بدل ڈالا. دوسری بات یہ، ان سے کہا گیا تھا کہ داخل ہوتے وقت، مطلب داخل ہونے کے بعد اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، یہ کرو. تو انہوں نے اور نئی نئی حرکتیں شروع کر دی. یہ مراد ہے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد